جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. ٹھیک ہے جی السلام علیکم. السلام علیکم. فاطمہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی فاطمہ فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک پامس تھے, انہوں نے نا میرا ہاتھ دیکھا تھا اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہاری نا 2 منگنیاں ہوں گی, ایک تمہاری اپنی مرضی سے ہوگی جو نہیں چلے گی, اور دوسری ہوگی تمہارے اماں ابا کی مرضی سے جو چلے گی. لیکن اب ہوا تو ایسا ہی ہے, منگنیاں تو ہوئی 2 ہی ہیں لیکن چلی دونوں ہی نہیں ہیں, دونوں ہی ختم ہو گئی ہیں. تو یہ تو نہ بات ہاں میں آئی نہ نہ میں آئی. تو اس بات کی کیا مطلب ہے کہ اب کیسے انسان جان سکتا ہے کہ سچائی تھی یا نہیں تھی, یا کیا ہے اس کے حوالے؟ ٹھیک ہے, یہ جواب آپ کا لیتے ہیں. پہلے چونکہ یہ زنجانی صاحب کی طرف جائے گا پہلے سوال, اور پھر واپس آئے گا مفتی صاحب کی طرف, کیونکہ پامس کا ذکر ہوا ہے. تو زنجانی صاحب یہ آپ نے سوال سنا ہوگا, اس پر آپ اپنی رائے دیجیے گا, پھر مفتی صاحب سے جانتے ہیں. بالکل ایسی. دیکھیں, جہاں تک پامسٹری کا تعلق ہے, دش شناسی کی اگر بات کی جائے تو اس کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے لال کتاب, اور اس کے اندر بڑی تاریخ اس کی ملتی ہے کہ ہاتھ کی لکیروں کے حوالے سے کیا چیزیں. لیکن میں ایک بات آپ کو یہاں پہ حافظ صاحب بتاتا چلوں کہ پامسٹری ایک چھوٹی سی برانچ ہے ایسٹرالوجی کی, کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اگر آپ دش شناسی بھی کریں نا تو اس میں کوئی بھی دش شناس ہوگا وہ یہی کہے گا یہ مشتری کا ابھار ہے, یہ زہرہ کا ابھار ہے, یہ مریخ کا ابھار ہے, آپ کے ہاتھ میں 2-3 لائنز ہیں. یہ چیزیں حتمی نہیں ہوتی ہیں. یہ حتمی اس وقت ہوتی ہیں کہ جب آپ مکمل طور پہ اپنی ڈیٹ آف برتھ, ٹائم آف برتھ اور سٹی آف برتھ کے مطابق آپ چیزوں کو لے کر چلیں, تو پھر جو ہے چیزیں زیادہ ایکوریسی کے قریب آ سکتی ہیں. 80% 70% آپ کے معاملات بہتری کی طرف. اور یہاں پر ایک چیز میں اور بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ یا زندگی کی ابتدا کر رہے ہیں, یہ تو ہم ہمیشہ ہی سنتے آ رہے ہیں کہ ہمیں نیک وقت میں اپنے کام کا آغاز کرنا چاہیے, ہمیں مثبت وقت میں اپنی چیزوں کا آغاز کرنا چاہیے. ٹھیک اب ہے. ہو سکتا ہے اس بہن کی جو منگنی یا شادی ہوئی ہے وہ کسی خراب وقت میں ہوگی جس کی وجہ سے وہ چیز نہیں چل پائی, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور باقی انہوں نے اپنے علم کے مطابق جو بھی ان کو بتایا اس میں سے کچھ ٹھیک مطلب ہوا, کچھ یہ ہو غلط ہوا. سکتا ہے 100% اللہ کی وقت کا ذات ہے, تعین وہی بھی بہتر بہت ضروری ہے جانتی مفتی صاحب. پامسٹری اور جیسے بھی زنجانی بہت زیادہ. صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کی ایک چھوٹی سی شاخ ہے اسٹرولوجی کی, تو اس حوالے سے کیا یہ خاصا سخت موقف بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں تو آپ کو قرآن و سنت سے جو تعلیمات ملتی ہیں وہی عرض کر سکتا ہوں. باقی کسی فن کا جو ماہر ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں زیادہ بہتر بتا سکتا ہے. یا رہی بات یہ کہ ابھی بات ہوئی بدشگونی کی, تو اسلام کے اندر بدشگونی لینا جائز نہیں ہے. یہ تو بالکل واضح طور پہ حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ کسی چیز کو کہہ دینا کہ یہ میرے لیے منحوس ہے, یہ غلط ہے. ہاں, اچھا شگون لے سکتے ہیں آپ, جیسا کہ ابھی انہوں نے وہ حدیث کی طرف اشارہ بھی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی وقار جس کا ہے کہ جو نیک کام ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو تمام کام ہی نیک ہیں, وہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جب تم کسی کام کا آغاز کرو تو بدھ سے آغاز کرو. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ منگل کو شروع کیا گیا کام غلط ہے, صرف یہ کہ اچھا شگون آپ لیتے ہیں, جمعہ کے دن کسی کام کا آغاز کرتے ہیں یا بدھ کے دن یا پھر پیر کے دن, اس امید کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن دنیا میں تشریف فرما ہوئے. تو اگر اچھا شگون لیتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے, اور یہ کہہ دینا کہ فلاں وقت میں یہ کام شروع ہوا تھا اس وجہ سے غلط ہے. زمانے کو برا کہنے کے حوالے سے واضح طور پر حدیث بھی موجود ہے, حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ مجھے معاذ اللہ, یہ صرف بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے کہ بندہ مجھے غلط کہتا ہے, گالی دیتا ہے, مولا کریم تیری ذات تو ان تمام کوئی قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے. تو فرمایا جب بندہ زمانے کو برا کہتا ہے تو وہ مجھے میری طرف, چونکہ زمانے کا خالق میں ہوں تو میری طرف وہ برائی کی نسبت کرتا ہے. تو بہن کے جہاں تک سوال کا تعلق ہے, چونکہ انہوں نے گمان کر لیا تھا اور یقین کر لیا تھا کہ ایسا ہوگا, میرے خیال سے اس یقین کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے. اگر وہ ان تمام باتوں کو جو علم نجوم کے ماہرین نے بتائی تھیں یا دست شناس جو تھے انہوں نے بتائی تھیں, صرف ان تمام باتوں کو اس معنی میں لیتی کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا,
اللہ تعالیٰ بھی حافظ صاحب بندے کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتا ہے جیسا اس کا گمان ہوتا ہے. اب ایک بندہ دیکھیں بت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور وہ مانگ رہا ہے کھانا. اللہ تعالیٰ کی ذات رزق تو اسے بھی عطا فرماتی ہے لیکن اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو گمان جیسا بندے کا ہوتا ہے نا ویسا بعض دفعہ معاملہ ہو جاتا ہے. تو میرا یہ مشورہ ہوگا تمام سننے والوں کو کہ اگر آپ کسی کے ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں, ویسے تو بہترین حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کامل ہونا چاہیے. ویسے ہاتھ دکھانا ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں یقین کامل کے ساتھ دکھائیں گے غلط ہوگا. ہاں اگر کچھ آثار دیکھ کے کوئی بندہ اپنی رائے نرمی گنجائش ہے, بہتر یہ ہے کہ نہ دکھایا جائے, بہتر یہ ہے کہ اس سے بچا جائے. دیکھیں نا اس طرح آپ کا جو توکل ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ وہ ایک تذبذب کا شکار ہو جائے گا. آپ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں ایسا ہی ہوگا, اور جب آپ کے ذہن میں وہ چیزیں چل رہی ہوں گی نا تو بعض دفعہ ویسا ہی ہو جائے گا, تو آپ کا یقین اس بات پہ کامل ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ کا توکل ہٹ جائے گا. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مطلب آپ کا یہ مسلمان زنجانی صاحب کے پاس جو جاتے ہیں ان کا توکل ہٹ جاتا ہے. نہیں, دیکھیں زنجانی صاحب کے پاس جائیں یا کسی کے پاس بھی جائیں, میرا مقصد کسی بھی فرد واحد پہ تنقید کرنا یا کسی کو اس معنی میں غلط کہنا نہیں کہ کوئی کس طرح کر رہا. انہوں نے بڑی اچھی تمہید باندھی, اور میں نے زندگی میں اس سے پہلے جو یہ تمہید ہے نا جو انہوں نے شروع میں باندھی کہ بلڈ گروپ کی مثال دی, اور یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں جو علم ظنی کے طور پر آپ ان کو لے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن بات یہ ہے نا کہ اگر بندے کو کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو بندہ اس حدیث کو پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بندہ مومن کو تو کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی خطائیں مٹا دو, صدقات لکھ دو. تو اگر اس کو نعمت ملتی ہے شکر ادا کرتا ہے, اللہ قرآن میں فرماتا ہے ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ, کہ جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اس کے شکر کا فائدہ اسے ہی ہے. تو زندگی میں جیسا وقت بھی آ جائے نا وہ اللہ کی اطاعت سمجھ کے گزاریں گے, صبر کر کے گزاریں گے, تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو مشکلات بعض دفعہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں, ہم ان سے تنگ آ کے تو پھر ایسی چیزوں کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے توکل سے نا وہ ہٹا دیتی ہیں. زنجانی صاحب جی قاری صاحب سے میرا ایک سوال ہے. میں اس بارے میں ایک بات کرنا چاہوں گا, کھل کر ذرا بتائیں نا عوام کو کہ ہاتھ دکھانا اس بارے میں شریعت مطہرہ میں ممانعت ہے. کسی شخص کو بھی ہاتھ دکھانا اس مقصد کے لیے کہ یہ مجھے میرے آگے کے جو امور ہیں ان کے بارے میں خبر دے گا, ٹھیک ہے, اس لیے لوگ جا کے ہاتھ دکھاتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ میں فلاں جگہ شادی کرنے لگا ہوں یا لگی ہوں, ٹھیک ہے, میرے لیے بہتر ہے یا نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے. شریعت میں منع کیا گیا کسی کو ہاتھ جا کے دکھانا, واضح طور پہ حدیث پاک میں موجود ہے. ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور کسی نجومی کے پاس جا کے ہاتھ نہ دکھائے وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. اس کے اگر برعکس دیکھا جائے, جو شخص جا کے ہاتھ دکھائے گا اور یقین رکھے گا کہ اس نے جو بتایا ہے بالکل صحیح ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ یقین نہیں رہا, مفتی صاحب نے یقین کامل نہ ہو. آپ اگر ذنی طور پہ دیکھیں نا کسی بھی علم کو, آپ مثال کے طور پہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے یہ چیزیں خاص ہیں. بارش کب ہوگی, کوئی مادہ جو ہے وہ کیا جنے گی, مذکر جنے گی یا مؤنث جنے گی, یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں. یعنی غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ محکمہ موسمیات والے کچھ آثار و واقعات دیکھ کر بتا دیتے ہیں فلاں وقت میں بارش ہوگی. اب اس کا مطلب یہ نہیں جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہی ہوگی, انہوں نے تو آثار دیکھے. وہ تو بعض اوقات یہ بتاتے ہیں جی کہ بہت تیز بارش ہوگی, نہیں ہوتی. بعض اوقات بارش کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا, بارش جو ہے وہ رکتی نہیں ہے, شروع ہو جاتی ہے. اب دیکھیں الٹرا ساؤنڈ ہے تو اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ یہ مادہ جو ہے یہ مذکر پیدا کرے گی یا مؤنث, یعنی اس کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی. یہاں تک اب ہم نے ترقی, تو یہ الٹرا ساؤنڈ کی جو تصویر ہے یا بات ہے وہ کلی نہیں ہے, اس کو آپ گمان کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ 90% چانس ہے ان تمام چیزوں کے. تو اسی طرح اگر کسی نے ظن کے طور پر, گمان کے طور پر ان چیزوں کو لے لیا تو وہ یقین یہ رکھے کہ حقیقی طور پر جو مالک کائنات ہے, جو خالق ہے, جو میرے مقدر کو بدل سکتا ہے, تمام قسم کے علوم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ جو آپ نے علم کی بات کی ہے زنجانی صاحب, یہ دو مختلف قسم کے خیالات ہیں اس حوالے سے, جو جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے, جس کام کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں, تو آپ ذرا بتائیے گا اس حوالے سے. ابھی یہاں پر قاری صاحب نے بتایا کہ بالکل نہیں جانا چاہیے,
مفتی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں کچھ اس قسم کی چیزیں موجود ہیں کہ آپ ایک گمان یا ایک علم کے طور پر لے سکیں.